عمران خان صاحب تقریباً 1.5 سال بعد, یعنی آج سے 1.5 سال پہلے 15 فروری 2021 کو جب وزیر اعظم تھے اس وقت میرے ساتھ انٹرویو پر اپیئر ہوئے. آج 1.5 سال بعد اپیئر ہو رہے ہیں. سر آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. رانا ثناء اللہ صاحب لاہور کے اندر بیٹھ کر چیلنج کر گئے کہ خان صاحب اگر مگر بند کریں, اسمبلیاں تحلیل کریں, لگ پتہ جائے گا. یور انیشیل کامنٹس آن دس سر. خیر اس آدمی کی تو میں باتوں کا کبھی سیریسلی لیا نہیں ہے, کیونکہ ایک بدماش ہے, ایک جرائم پیشہ آدمی ہے. ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا وہ ہم کریں گے سر, اور وہ ہم کریں گے اپنی میں پارٹی کی مشاورت ساروں کو تیاری کروا رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 48 گھنٹے کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا, یعنی اس کی نیگوسیشن شروع ہو جائیں گی. تو اس کی پریپریشن کر کے, یعنی ایک دم جب ہم فیصلہ کریں گے تو ہماری تیاری ہونی چاہیے اس کے لیے, اور وہ جلدی ہے, وہ زیادہ دیر نہیں ہے. کوئی ایگزیکٹ ٹائم فریم دے سکتے ہیں, یعنی 20th سے 25 دسمبر یا 25 دسمبر سے 31 دسمبر, کوئی ایگزیکٹ ایک سپین تو بتائیں گے؟ جمیل اس طرح سمجھے ڈسمبر میں بس ڈسمبر بس فائنل ہے, اس میں آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے. اچھا, 2 بھائی ہیں, ایک ہیں چودھری شجاعت صاحب اور دوسرے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب. آپ کو لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا آپ کے ساتھ پنجاب میں الہی ہونا اور حکومت بننا بائی ڈیزائن تھا یا ان کی چوائس تھی؟ دیکھیں ان کی کیا پیچھے اس کے ان کی تھنکنگ تھی یا میں اس کا نہیں کہہ سکتا, لیکن ہمیں ایک سچویشن ایسا تھا کہ ہمیں جب جنرل باجوہ نے کہا جی اب عثمان بزدار کو ہٹائیں, کیونکہ وہ ویسے ہی ایک بڑی عجیب سی ڈیمانڈ ہے کہ ایک آرمی چیف کہہ رہا ہے ایک پرائم منسٹر کو, جو آرمی چیف پرائم منسٹر کے نیچے ہے, تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنے چیف منسٹر کو ہٹاؤ. پہلے بڑی دیر سے لگے ہوئے تھے کہنے, تو پہلے تو وہ علیم خان کا کہتے تھے. میں ان کو کہتا گیا کہ علیم خان کے اوپر ایک بڑے سیریس کیسز ہیں, کیونکہ مجھے ایل ڈی اے والوں نے بتایا کہ اس کی وہ زمین پہ اربوں روپے کی زمین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ناجائز طریقے سے اور پلاٹس بیچ دی ہیں. تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کے اوپر ایسی ایلیگیشنز ہیں وہ اس کو چیف منسٹر تو نہیں بن سکتا. اور پھر اینڈ میں جب ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے اتنا زور لگایا, ہمیں اب خطرہ تھا کہ اگر ہماری حکومت اب گرائیں گے تو ہمیں سب کو اندر نظر آ رہا تھا کہ جو اکانومی ہے وہ کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی. جی, تو ہم نے آخر میں آپس میں ڈسکس کیا, ہم نے کہا ہم کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں, اگر ان کی ڈیمانڈ ہے کہ چیف منسٹر کو چینج کرو تو ہم کر دیتے ہیں, کیونکہ اس سٹیج کے اوپر اگر انہوں نے یہ سازش کامیاب ہوئی, گورنمنٹ گئی, اگر ہماری گورنمنٹ گئی تو سنبھالا کسی سے نہیں جائے گا. اور وہ میں نے شوکت ترین کو بھی جنرل باجوہ کو سمجھانے کے لیے بھیجا تھا کہ یہ بڑا کنونس کریں اس بات کہ نہیں, کہ وہ جو سارے اکنامک انڈیکیٹرز تھے ہمارے وہ سارے پازیٹیو تھے, لیکن اگر ملک کا سچویشن ایسا تھا کہ ایک دفعہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی تو اکانومی ایک ٹیل سپن میں چلی جائے گی, کیونکہ جب مارکیٹس اور خاص طور پہ ان کا, کیونکہ یہ لوگ تو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے تو ہماری جو حالات ہے آج. 30 سال سے جب سے یہ آئے ہیں, بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا, ہندوستان بھی آگے نکل گیا, نہیں تو ہم ان سے آگے تھے. تو اس کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ کہہ ہی رہے ہیں اب آخر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے اسے ہٹاتے ہیں. تو جب علیم خان کا نام لیا تو انہوں نے, ایک علیم خان تھا ایک پرویز الہی تھا, تو علیم خان کا جب نام لیا تو پرویز الہی نے کہا میں تو اس کو سپورٹ نہیں کرتا. تو پھر ہم نے پرویز الہی کو ہم نے ان کو انوائٹ کیا, اور تو یہ سچویشن. تو پرویز الہی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 100% پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوئل ہیں, جیسا آپ کہیں گے ویسا وہ کریں گے؟ بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے واضح کہا, انہوں نے کہا کہ ان کا تو خیال ہے کہ تھوڑی اور چلنے چاہیے گورنمنٹ, ان کا یہ خیال ہے. اچھا, لیکن انہوں نے کہا کہ جو میں کہوں گا ایز چیئرمین پی ٹی آئی تو وہ ایکسیپٹ کریں گے. اور ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب کی آپ کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ افواہیں زیر گردش ہیں, وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے آپ کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ اگر ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں, دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں, حکومت دوبارہ سے بنتی ہے, تو پرویز الہی صاحب کو ہی سی ایم بنایا جائے اگلے 5 سال کے لیے. ایسی کوئی کنڈیشن رکھی انہوں نے؟ نہیں, انہوں نے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں رکھی. اور ایک اور ذرائع سے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے بات کہ آپ انہیں ڈیورنگ پرائم منسٹرشپ باس کہہ کر پکارتے تھے.
اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا کیونکہ آپ نے وہ عثمان بزدار صاحب والی بات تو نہیں مانی ان کی. دیکھیے جو آرمی چیف ہوتا ہے نا وہ پرائم منسٹر کے نیچے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کانسٹیٹیوشنلی. میں ویسے آپ کو ایک ضرور کہوں کہ میں نے جنرل باجوہ کو ایز کولیگ سمجھا تھا. کولیگ مطلب یہ کہ ہمیں کیونکہ چیلنجز اتنے زیادہ تھے اور فوج پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو انٹیکٹ ہے. سارے یہ جو دو ڈاکو خاندان جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے انہوں نے سارے پاکستان کے ادارے کمزور کر دیے. یعنی ابھی دیکھ لینا کہ ابھی جب سے شہباز شریف واپس آیا ایف آئی اے ختم ہو گئی. ایف آئی اے کے اوپر آدمی رکھوایا صرف اس لیے نہیں کہ وہ ملک میں وائٹ کالر کرائم پکڑے, وہ ان کے کیسز ختم کرے اور ہمارے اوپر جھوٹے کیسز بنائے. تو یہ اداروں کو جب آپ غلط استعمال کریں گے, جس طرح پولیس تھانے کو غلط استعمال کرتے ہیں, جب آپ تھانے کو استعمال کرتے ہیں مخالفین کے خلاف پرچے کاٹنا اور اپنی ساری چوری نظر انداز کرنا, تو پولیس تباہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے پنجاب پولیس اور سندھ کی پولیس سب سے برے حالات میں. تو اسی طرح ایف آئی اے تباہ, نیب کے اوپر انہوں نے اپنا آدمی رکھا, سارے کیسز معاف, سب کو این آر او دلوا دیا. تو نیب ایز این ادارہ تو ختم ہو گیا نا, وہ تو ایک ٹول آ گیا ان کے ہاتھ میں. تو اس لیے جب آپ ایک ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو جو ادارہ بچا ہوا ہے وہ ہے پاکستان فوج. وہ کیوں بچی ہوئی ہے کہ وہ انٹرفیئر نہیں کرنے دیتی. جب نواز شریف نے اپنا آرمی چیف لانے کی کوشش کی, یا پتہ نہیں ہے وہ جو جنرل ضیاء الدین کا سارا ہوا تھا, تو فوج کھڑی ہو گئی. تو وہ اپنے ادارے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ ادارہ ایز اے ریزلٹ انٹیکٹ ہے. تو ہمیں تو بڑی ضرورت تھی شروع میں جنرل باجوہ کی, اور انہوں نے پوری طرح مدد کی. مثلا کرونا کے اندر ہمیں انہوں نے پورا, ہمارا کوآپریشن تھا بلکہ پرفیکٹ تھا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر جو ہارمنی تھی وہ وہاں تھی, وہ زیادہ بہتر تھی اس وقت اور ہونی بھی چاہیے تھی. لیکن اب فوج ہر جگہ جب ملک مشکل میں ہوتا ہے, تو مثلا چائنا میں فلڈز آتے ہیں تو فوج آ جاتی ہے, یورپ میں فلڈز آتے ہیں فوج آتی ہے, کیونکہ وہ اس کی ایکسپرٹیز زیادہ ہوتی ہے. ہم پولیو میں کیمپین میں فوج ہماری مدد کرتی ہے بارڈر ایریاز میں. تو جب یہ وہ آئی لوکسٹ, تو اس کے اندر بھی فوج کی مدد, تو ان کی ہماری کوآپریشن تو بڑی اچھی تھی. لیکن جب یہ اپنی حد سے نکل جاتے تھے, مثلا کہ میرا چیف منسٹر رکھو, اب یہ میں اس طرح کہ جی میرے کور کمانڈر رکھو. تو اچھا, ویسے آپ نے کبھی یہ فرمائش کی کہ میرے کور کمانڈر رکھو؟ کبھی نہیں. دیکھیں جنرل فیاض حمید سے متعلق بات ہوتی تھی کہ ان کو چیف رکھنا چاہ رہے تھے آپ, ایسی یہ بات درست ہے یا غلط؟ یہ جان کے کیمپین کی گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو ایک کانسپریسی تھی, کیونکہ جو باقی کنٹینڈرز تھے آرمی چیف بننے کے, اب ان کو یہ تاثر دیا کہ میں نے نہیں دیا, کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کون چیف بنے گا. یہ تو کنٹروورسی شروع ہو گئی یعنی پچھلی جون سے. تو میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا آرمی چیف کا, کیونکہ میرا تو اس وقت پچھلی جون میں دیکھو تو اگلی نومبر اتنی دور تھی, 1.5 سال پہلے کون سوچتا تھا کہ آرمی چیف کون ہوگا. میرا تو کنٹینشن یہ تھی کہ افغانستان کے اندر جب امریکہ پل آؤٹ کرے گا تو ہماری ساری پروٹیکشن تھی کہ سول وار ہو جائے گی. ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایک دم افغان فوج کولیپس کر جائے گی جو ہوا. تو ہم نے کہا اگر سول وار ہوتی ہے تو میری کوشش یہ تھی کہ جو ہمارا سب سے بہترین ایکسپیرینس انٹیلیجنس چیف ہے اس کو ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے سارے تعلقات ہیں جنرل فیض کے سارے افغانستان میں طالبان سے نیگوشیٹ امریکہ کے بہاف کے ساتھ یہ کرتے تھے, اور اس کے علاوہ جو سینٹرل ایشین ریپبلک سے ارد گرد تھی سب کے تعلقات ڈیولپ ہوئے تھے. تو اس لیے میں چاہ رہا تھا, اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرا آرمی چیف ہونا چاہیے. رائٹ. جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے, حالانکہ پروموشن یا جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں آؤٹ آف ٹرن نہیں ہوئی ہیں, آن میرٹ اینڈ سینیورٹی کے بیسس کے اوپر ہوئی ہیں. آپ کو ان کا فیصلہ ٹھیک لگتا ہے؟ خیر وہ تو پرسنل فیصلہ ہے ان کا, اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ جو سارا ڈرامہ کہ کون ہو رہا ہے, وہ نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا ہے, ادھر بیٹھ کے ڈرامے ہو رہے ہیں, وہ اس کو کنسلٹیشن ہو رہی ہے, اور ایک مفرور ایک کانویکٹ فیصلے کر رہا ہے پاکستان کا آرمی چیف, ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. اب آپ ایک بیانیہ بڑا ڈیولپ کیا آپ نے رجیم چینج آپریشن کا. رجیم چینج آپریشن آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی نظر میں امپورٹنٹ حکومت ہے ان کا یہاں پر پاکستان میں پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا وداؤٹ انٹرنل فیسیلیٹیشن ہو سکتا تھا؟
پاسبل تھا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ اگر 4 بیان ہیں ہم نے ٹی وی اپنے پروگرامز پہ بھی چلائے ہوئے اپنے جلسوں میں, ان کے 4 مین خاقان عباسی, احسن اقبال, خرم اور مریم, یہ چاروں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کبھی بھی ایک عدم اعتماد کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب میرے شو پہ کہہ کے گئے تھے جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کی بیک پہ نہ ہو. تو وہ تو 100% کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو آپ انڈائریکٹلی کس کو پھر میر جعفر میر صادق کہتے تھے؟ جب فیسیلیٹیشن کی بات ہوتی ہے تو پھر تو کلیئر اس کو کر دیں آج. دیکھیں جی, نہیں کلیئر تو پہلے یہ ہو جائے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے, جن لوگوں نے کیا وہ سارے میر جعفر اور میر صادق ہیں سارے. یعنی جن لوگوں نے یہ رجیم چینج ہونے دیا وہ سب ذمہ دار ہیں, اور انہوں نے سب نے ملک سے غداری کی. وہ کیسے کی کہ 7 مہینے کے اندر آج ذرا پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں, نیگیٹو جا رہے ہیں. آپ کسی بزنس مین سے پوچھ لیں, کسی انویسٹر سے پوچھ لیں, کسی کسان سے پوچھ لیں کہ زراعت کا کیا حال ہے, اکانومی کا کیا حال ہے, بزنس کا کیا حال ہے. آپ کوئی باہر کی جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں پاکستان کی, موڈیز ہیں, فچ ہیں, ان کی ریٹنگز دیکھ لیں کہ پاکستان کی وہ کدھر ریٹ کر رہے ہیں. تو ہر طرح 7 مہینے کے اندر یعنی دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو پاکستان سے ہوا ہے. جو پاکستان کا اکنامک کولیپس کی طرف جا رہے ہیں, جو اب ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑے ہیں, اور ڈیفالٹ کا مطلب میں صرف میری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ڈیفالٹ کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ ہونا ہے کہ ہمارا روپیہ گر جائے گا, اور ہمارا روپیہ کدھر رکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہیں ان کو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور نہ ہی ہمارے پاس اب ابیلٹی ہے باہر سے پیسے لینے کی. ریمیٹنسز بہت نیچے چلی گئی ہیں. ریمیٹنسز کیوں نیچے چلے گی؟ اور ڈالر کی آفیشیل ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں فرق آ گیا. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے گورنمنٹ پہ, ڈیفینیٹلی آپ پہ لوگ ٹرسٹ کر رہے تھے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. دوسرا, جب پاکستان کی وہ جو سی ڈی ایس کہتے ہیں کہ جو کریڈٹ کی رسک ہے جی, وہ جب پہنچ جائے کہ 100 اور 90 اور 100 کے بیچ میں, ہاں جی, جبکہ ہمارے دور میں 5%, only 5%, تو 5% سے 100%, اس کا مطلب باہر سے کوئی کریڈٹ نہیں ملنا لگا. کوئی آپ کو باہر سے پیسہ نہیں دینے, نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے, اور نہ ہی کسی نے انویسٹ کرنا ہے پاکستان میں. کون انویسٹ کرے گا؟ اپنے ڈالر باہر سے لا کے چینج کرے گا روپے میں اور انویسٹ کرے گا, کوئی کارخانہ لگائے گا. کیوں لگائے گا؟ جب ڈالر کے اندر ہی اگر وہ پیسہ رکھے تو اس میں بڑا نفع ہے, کیونکہ روپیہ گرتا جا رہا ہے. تو یہ جس نے کیا, میں سوال میرا یہ ہے کہ جس نے یہ کیا پاکستان سے, جس نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا, جنہوں نے کیا, انہوں نے یہ سارے میر جعفر اور میر صادق ہیں. ویری رائٹ. آپ نے گزشتہ دن ایک بات کہی کہ حالیہ آرمی چیف کو گزشتہ آرمی چیف کی پالیسیز پر عمل پیرا نہیں رہنا چاہیے. یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کا ان کو مشورہ ہے؟ دیکھیں, میں تو ایز اے پاکستانی اب بات کر رہا ہوں سر, میں تو بات ہی نہیں کر رہا کہ سر چیئرمین پی ٹی آئی. دیکھیں, ہمارا یہ جو ہوا ہے 7 مہینے کے اندر سر, اس کے اندر جو جنرل باجوہ کی پالیسیز رہی وہ کیا ہوا؟ انہوں نے جب ہماری گورنمنٹ گئی تو سب نے یہ سوچا کہ لوگ اب مٹھائیاں بانٹیں گے, عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. یہ جنرل باجوہ خود کہتے رہتے تھے کہ جی ان کو تو نون لیگ آ رہی ہے اگلی باری, پی ٹی آئی کو کوئی ٹکٹ لینے, وہ تو اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل بھی کہتے رہے ہیں. یہ اب یہی ڈینجر ہے نا کہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل اور بن جاتے ہیں پولیٹیکل. ایکسپرٹیز آپ کی پولیٹکس میں ہے نہیں, لیکن آپ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. یہ ایسی ہے کہ ایک ہاکی پلیئر کو کرکٹ کا میچ کھلا دو اور وہ سمجھو کہ وہ اچھا کھیلے گا, تو آپ کی سمجھ تھی نہیں. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب جب عمران خان کو ہٹایا جائے گا تو یہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, اس کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی, اور یہ سب کچھ بتایا گیا. جب یہ نہیں ہوا, جب پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی, جب پبلک نے واضح بتا دیا کہ وہ ان چوروں کے ساتھ نہیں کھڑے, اصل میں ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ جب یہ چور اکٹھے ہو گئے تو جو ہمارے مخالف بھی تھے نا وہ ہمارے ساتھ آ گئے. سب سے بڑی چینج آئی کہ لوگوں کے اندر ایک غصہ تھا کہ ہماری توہین کی گئی ہے, کہ 30 سال سے جو لوگ ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے, یہ نہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے تھے, یہ ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں جو انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق کہی ہیں, تو سارے کہتے تھے کہ ایک دوسرے چور ہیں.
اور جو لوگ ایک دوسرے کو چور کہتے تھے, جو پبلک ان کو چور سمجھتی تھی, جس کی وجہ سے مجھے الیکٹ کیا پبلک نے ان کے ریاکشن میں, انہی کو آپ پھر سے اوپر مسلط کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور وہ چپ کر کے ایکسیپٹ کر جائیں گے. تو جب پبلک کا رد عمل آیا تو عقل تو یہ کہتی تھی کہ آپ کو ریٹریٹ کرنا چاہیے, آپ کو فوری الیکشنز کروا دینے چاہیے. الٹا انہوں نے کیا کیا, ہمارے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا. اس گورنمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے جس طرح کا ہیومن رائٹس وائلیشن, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس وائلیشن آپ سے ہوا, یہ میرے میرے سے ہوا, اعظم سواتی سے جو ہو رہا ہے کیا گیا, اور جو ہو رہا ہے ارشد شریف سے جو ہوا, جو شہباز گل سے ہوا, جو پھر باقی صحافیوں سے جو بھی عمران خان کی ان کہتے تھے کہ جی ہماری سپورٹ کرے, ان سے جو کیا, سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھا لیتے تھے, مارتے تھے پھر گھر, یعنی ایسا کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. تو بجائے یہ کرنے کے, عقل تو یہ کہتی تھی کہ آپ نے غلطی کی ہے, انسان غلطیاں کرتا ہے, پیچھے ہٹ جائے. انہوں نے الٹا کیا کیا, اس غلطی کو چھپانے کے لیے انہوں نے جا کے اتنی سختی کی کہ جو بھی اس کی مخالفت کرتا تھا, یعنی یہ جو ظلم کیا ملک پہ, اس کو مارنا دھاڑنا, ڈرانا دھمکانا. تو خان صاحب معذرت کے ساتھ, ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی توقع ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں وہ گزشتہ آرمی چیف کی پالیسیز کو نہ لے کر چلیں, لیکن ابھی جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, ایک طیارے سے دوسرا, دوسرے طیارے سے تیسرا, اب تو جنرل باجوہ نہیں ہے نا. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ دیکھیں, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے 7 مہینے کے اندر جنرل باجوہ کے دور میں, یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا, اور کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے دور میں نہیں ہوا. یہ صرف اگر ہوا تھا تو مارشل لاز میں شاید ہوا ہو, پیپلز پارٹی کے ساتھ ضیاء کے مارشل لاء میں ہوا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ کس سے اتنا بڑا ظلم ہوا. ایون جنرل مشرف کے دور میں بھی اتنا نہیں. جنرل مشرف کے دور میں میں مخالف تھا, میں جیل گیا, میں نے تنقید کی تھی, مجھے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں میں نے دیکھا جو کہ اس دور میں ہوا. تو اس سے ہوا کیا ہے, فوج اور عوام میں فاصلے آ گئے. عوام کھڑی ہو گئی ان چوروں کے خلاف, ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور یہ جو جنرل باجوہ نے کیا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور وہ ہمارے اوپر تشدد کر دیا. تو اس سے تو کامن سینس ہے کہ ایک ریاکشن آنا تھا, اور پبلک اور فوج کے اندر فاصلے بڑھ گئے. اب ہونا کیا چاہیے, کلیئرلی یہ ریورس کرنا چاہیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, نیوٹرل رہیں, اور پھر کسی صورت یہ جو فنڈامنٹل انسانوں کے رائٹس کی وائلیشن ہے اس کو کسی صورت سپورٹ نہ کریں. رائٹ سر, آپ کی اجازت سے ایک بریک لینا چاہیں گے. خواتین حضرات, گرینڈ نیشنل ڈیبیٹ, عمران خان صاحب